بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 208، سورۃ مریم، آیت نمبر 59۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اس سے پہلی آیات میں پہلوں کا ذکر تھا جو سابقین انبیاء اور اولیاء نیک لوگوں کا۔ اب اس کے بعد ان کے جانشینوں کا ذکر ہے جو کہ ناکارہ قسم کے اور برے جانشین ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے دین کو برباد کیا، ضائع کر دیا، اور وہ جہنم کے مستحق بنے۔ تو ان کا تذکرہ ہے ان آیات کے اندر۔ فخلف من بعدہم، خلف مانا رہ گئے، من بعدہم ان کے بعد، یعنی اچھے لوگوں کے بعد، انبیاء اور نیک لوگ جو تھے، خلف برے جانشین۔ خلف لام کے سکون کے ساتھ برے جانشین کو کہتے ہیں، اور جبکہ خلف لام کے فتح کے ساتھ اچھے جانشین کو کہتے ہیں جو اچھی جانشینی وراثت کرے۔ یہ جو برے جانشین ہیں خلف بیکار قسم کے، یعنی بھوسا، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ ذکر جز ہے، مراد کل ہے نماز، چونکہ دین کا ایک اہم جز ہے۔ من اضاعها فقط ضیع لما، من اضاع الصلاۃ فقط ضیع لما فهو لما سواها اضیع۔ جس نے نماز کو ضائع کیا گویا کہ وہ نماز کے علاوہ باقی دین کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، اور جس نے نماز کو قائم کیا اور ٹھیک کیا گویا کہ اس کا پورا دین ٹھیک ہے۔ تو گویا اس کا حاصل یہ نکلا کہ انہوں نے نماز کو برباد اور ضائع کر دی۔ واتبعوا الشہوات، اور خواہش پرستیوں کے پیچھے پڑ گئے، گناہ، معصیت، حرام، ناجائز کام ہے۔ فسوف یلقون غیا، عن قریب یہ ملاقات کریں گے غین۔ غین سے مراد گمراہی کی سزا، اصل میں ہے جزاء الغی۔ غین کا معنی گمراہی، تو گمراہی کا جو بدلہ ہے، جو جزا ہے، وہ جہنم ہے، اس کے ساتھ ہی ملیں گے۔ ذکر سبب کا ہے جو کہ غی گمراہی ہے، اور مراد مسبب ہے جو اس کی جگہ ہے جہنم۔ تو جن لوگوں نے نماز کو برباد کیا، شہوات کے پیچھے پڑ گئے، وہ گمراہی میں جائیں گے۔ اور آج کے مسلمان کا حال دیکھیں تو آدھے سے نصف تک نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی نماز کی اہتمام اور قیام نہیں ہے، اور امت اس وقت نماز سے بالکل غافل ہے۔ یعنی ایک تھا اعتقادی کافر اور دوسرا عملی، تو عملی طور پر ان کے اندر کفر پایا جاتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اس لیے فرمایا الا من تاب، مگر جو شخص توبہ کرے شہوت پرستی سے، گناہ کے پیچھے پڑنے سے، اور نماز کی پابندی کرے گا، وہ آمن، اور ایمان لے آئے، وہ عمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور نہ ظلم کیا جائے گا ان کے اوپر ذرہ برابر بھی۔ یعنی ان کے اعمال میں گناہوں کی وجہ سے وہ اعمال ان کے برباد نہیں ہوں گے، بلکہ توبہ کر جائیں، اور سچی توبہ تو ان کے نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، اور بلکہ ان کے جو گناہ ہے وہ بھی نیکیوں سے بدل جائیں گے۔ تو لا یظلمون شیئا، ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ جنات عدن، یہ بدل ہے الجنت سے، یہ جنت میں جائیں گے۔ وہ جنت کون سی جگہ ہے؟ تو جنات عدن وہ ہمیشہ کے باغات ہیں۔ التی، وہ جنات، وعدہ الرحمن عبادہ بالغیب، کہ وعدہ کیا ہے مہربان بادشاہ نے اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھیے۔ بندوں نے اس جنت کو دیکھا نہیں ہے، اس کی نعمتوں کو، اس کے مزے، اس کے لطف کو، لیکن اس پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مہربان بادشاہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت یہ کہ مومنین کے لیے اعلیٰ مقام جنت میں تیار کیا ہے۔ التی، یہ صلہ ہے، جنات عدن موصول صلہ مل کر یہ جنات عدن کے لیے صفت بنتا ہے، اور التی وہ جنت، وعدہ کہ وعدہ کیا رحمان نے، عباد وہ اپنے بندوں کے ساتھ،
تو صلہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ محذوف ہے، جو التی اس موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، وعدہا التی وہ جنت، وعدہا کے وعدہ کیا، ہا اس جنت کا رحمان ذات نے عبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، بالغیب معنی اس حال میں کہ وہ جنت ان سے غائب ہے، یعنی حال کونہ غائبا من العباد، اس حال میں یہ گویا کہ حال بنتا ہے وعدہا کی ہا ضمیر سے کہ وہ جنت جو ہے وہ اپنے ان بندوں سے غائب ہے، انہوں نے دیکھی نہیں ہے۔ انہو کان وعدہ ماتیہ، بے شک کان وعدہ اللہ کا وعدہ ماتین اس کی طرف وہ آنے والا ہے، انہو میں ہو ضمیر شان ہے اور کان وعدہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹے، بے شک بات یہ ہے کہ کان وعدہ اللہ کا وعدہ ماتین بمعنی آتین کا ہے، اس میں مفعول بمعنی اس میں فاعل کا ہے، ماتین معنی آتین آنے والا ہے، وہ جنت آ کر رہے، وہ وعدہ جو اللہ کا ہے وہ آ کر رہے گا، یعنی جنت، اگرچہ جنت ملے گی اور اپنے وقت مقرر پر ملے گی، ابھی نہیں ہے، تاخیر تو ہوگی ٹائم پر، اللہ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر تیار کیا ہے۔ یا ماتین اس میں مفعول کا معنی ہے بمعنی وہ وعدہ ماتین کی اس کی طرف آیا جائے گا، یعنی آخر کار جنت کی طرف انسان کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور اس کی طرف لایا جائے گا یا آیا جائے گا، اور اس میں مفعول کا صیغہ اس لیے استعمال کیا ہے یعنی گویا کہ یہ وعدہ پکا ہے، یقینی ہے، جس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، جس کی طرف آیا جا چکا ہے۔ لا یسمعون جنت ایسا مقام ہے کہ نہیں سنیں گے، فیہا یہ جنت اس جنت کے اندر لغون بیہودہ اور بکواس اور بری باتیں، بکواس وہاں نہیں ہوگا، تکلیف کی باتیں نہیں ہوگی، گالی نہیں ہوگی، الا سلامن، ہاں سلام اور امن کی باتیں ہوگی، اچھی باتیں ہوگی، جنت بیہودہ جگہوں کی بیہودہ باتوں کی جگہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ ان لوگوں کے لیے رزقہم ان کی خوراک ہوگی جنت میں، فیہا اس جنت کے اندر بکرتاً صبح و عشیاً شام، ہر وقت مراد ہے، استمرار اشارہ ہے، صبح اور شام مانا ہر وقت ان کو لیے جنت میں بہترین خوراک عطا کی جائے گی۔ تلک الجنت التی نورث، یہ جنت وہ ہے کہ نورث ہم وارث بناتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من اس کو کان تقیہ، اس کی شرط یہ کہ وہ پرہیزگار ہو، تقیین کا معنی جو کفر سے بچے، جو شرک سے بچے، جو گناہ اور معصیت سے بچے، تو ہر قسم کے گناہ اور معصیت اللہ کی نافرمانی سے جو بچے گا اس کو ہم اس کا وارث بنائیں گے۔ یہ صورت کا پہلا حصہ تھا آیت نمبر 63 تک، جس کا حاصل یہ نکلا کہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء وہ عاجز ہے، محتاج ہے، اور وہ کارساز اور متصرف اور غائب دان نہیں ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ سے صورت کا دوسرا حصہ شروع ہے، اور اس حصے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی عاجز ہیں، وہ اللہ کی کمزور مخلوق ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، تصرف میں، قدرت میں، اختیار میں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ معنی، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، لہو اسی کی ملک اور اختیار میں ہے وہ چیزیں جو ہمارے ہاتھوں کے سامنے ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، یا اسی کے اختیار میں وہ حالات جو ہمارے آگے ہیں، وَمَا خَلْفَنَا اور وہ حالات بھی اسی کے اختیار میں جو ہمارے پیچھے ہیں، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور جو کچھ اس کے درمیان والے حالات ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور نہیں ہے تیرا رب بھول جانے والا۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے کہا ایک مرتبہ، اور وہی میں تاخیر ہو گئی، کچھ عرصہ تک جبریل نہیں آئے، اور جب اس کے بعد پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، کیا وجہ ہے کہ آپ کے آنے کو روکا ہے، آپ ہمارے پاس نہیں آتے، اکثر مانا زیادہ، مما اسے تزورنا جس سے آپ ہماری ملاقات کرتے رہتے، عام طور پر جیسے آتے رہتے اس سے زیادہ آیا کریں ہمارے پاس، یعنی روزانہ حاضری ہو آپ کی، اور ہم اس سے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ کے آنے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ کہ ہم نہیں اتر سکتے مگر تیرے رب کے حکم سے، ہمارا اپنا اختیار اور مرضی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر اور حکم ہوتا ہے جاؤ تو ہم آتے ہیں، جب اس کا حکم اور آرڈر نہیں ہے تو ویسے ہماری مرضی نہیں، آنا جانا ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو حاصل یہ کہ فرشتے بھی عاجز ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور لہو ما بین ایدینا اسی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جو کچھ ہمارے پہلے کے حالات ہیں، اور جو کچھ ہمارے بعد میں، اور جو کچھ درمیان میں، اگلے اور پچھلے حالات جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہمارے بعد آئیں گے، اور جو ان کے درمیان کے حالات ہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے،
ہمارے آنے کا بھی اللہ کو علم ہے، نہ آنے کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اور وما کان ربک کا اتنا بڑا بادشاہ ہے جس تمام اختیارات ہمارے اگلے پچھلے حالات کو جانتا ہے اور جس کے تمام تر اختیارات ہیں، تو وہ بھول نہیں جاتا کہ ہم آپ کے پاس نہیں آتے تو اللہ سے کوئی بھول ہو گئی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھول ہو گئی اور جس کی وجہ سے ہم غیر حاضر ہیں اور ہمیں آرڈر نہیں دیا۔ ہر بات اس کے علم میں ہے، وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو ہمیں بھیج دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو نہیں بھیجتا۔ وما کان ربک نسیہ، نہیں ہے تیرا رب بھول جانے والا۔ رب السماوات والارض، وہ تو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ حاصل صورت کا دعویٰ یہ ہے کہ فعبود، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ عاجز، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی، اور مالی عبادات بھی خاص اللہ کے لیے کرو، بدنی عبادات بھی خاص اللہ کے لیے۔ فعبدو، اور محبت بھی اللہ سے، خوف بھی اللہ سے، طمع بھی اللہ سے۔ وصطبر، اور وصطبر کا معنی یہ ہے اس پر جم جاؤ۔ استبار کہتے ہیں معنی کسی چیز کے اوپر جمع رہنا، ٹھہر جانا، اور اس میں مبالغہ ہے اسبر سے، معنی اس پر ڈٹ جاؤ، لعبادتی، اپنے رب کی عبادت پر۔ اللہ کے سامنے عاجزی، اپنی بدنی عبادات، مالی عبادات، تمام تر توجہات، اپنا عقیدہ، خوف، ڈر، امید اور رجا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرو۔ اور وصطبر لعبادتی، اللہ کی اس عبادت کے اوپر جمے رہو، ڈٹ جاؤ۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ نے اللہ کے لیے کوئی ہم نام سنا ہے؟ اللہ جیسی ذات کوئی اور ہے، خالق نہیں۔ اللہ جیسے عالم الغیب ہے نہیں۔ لہو سمیہ معنی عالم الغیب صرف اللہ کی صفت ہے، اس کا ہم نام کوئی اور نہیں ہے۔ متصرف اور قادر صرف اللہ کی صفت ہے، اس کا کوئی اور ہم نام نہیں ہے۔ نہ حضرت مریم، نہ حضرت عیسیٰ، نہ انبیاء، نہ حضرت ابراہیم، نہ زکریا، نہ یحییٰ، نہ اصحاب کہف، نہ ذوالقرنین، نہ خضر علیہ السلام۔ اللہ کا کوئی بھی ہم نام نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کے ساتھ صفات میں تم نے شریک ٹھہرائے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو حاجت روا کہتے ہو، کسی کو داتا بخش اور گنج بخش، یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہم نام اللہ نے تو نہیں بھیجے، یہ تم نے خود من گھڑت رکھے ہیں۔